ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت سادات کرام اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً پورے خلوص کے ساتھ ذکر نور کا اہتمام کیا گیا۔ پروردگار عالم جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام احباب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ دیر اگر موسم نے اجازت دی تو آپ کی خدمت میں کچھ مسائل عرض کر کے اپنی معروضات کو اختتام پذیر کروں گا۔ دوران خطبہ وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ یہ سارا مجمع ہی اس آیت کا حافظ ہے۔ میرے ساتھ تلاوت فرمائیے جنہوں نے خطبے کے اندر وہ آیت سنی ہے۔ انا، زور سے بولیے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ قرآن مقدس کی مختصر ترین سورت ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ مختصر ضرور ہے مگر چھوٹی نہیں ہے۔ مختصر ہونا اور ہے اور چھوٹا ہونا اور ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر کوئی شخص عظمت مصطفیٰ کو کسی ایک جگہ پر یکجا دیکھنا چاہے تو سورہ کوثر کو دیکھ لے، اور اگر اسی سورت کی وضاحت کرتے جائیں، توضیح کرتے جائیں، تفصیل بیان کرتے جائیں تو عظمت مصطفیٰ کا ایک حسین باغ نکھر کر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کل 10 الفاظ سے مل کر یہ پوری سورت بنی ہے۔ یہ بات پیر سے پہلے نہیں ہوئی اس مضمون کے تحت۔ پوری سورت 10 الفاظ سے مل کر بنی ہے، اور 10 میں سے 5 ایسے ہیں الفاظ
جو سورہ کوثر کے علاوہ پھر پورے قرآن مقدس میں کہیں اور استعمال نہیں ہوئے. انا اعطینا سوائے سورہ کوثر کے اور کہیں استعمال نہیں ہوا. الکوثر پورے کلام خدا میں اس مضمون کے ساتھ کہیں اور ارشاد نہیں فرمایا گیا. ون ہر سوائے سورہ کوثر کے اور بولیے کہیں نہیں استعمال کیا گیا. شان آقا میں کھلو گیا کہ مطلب بولتے 90 نیکیاں لیندے ہو من سرکار آپ صاحب شان آقا پورے قرآن میں اور کہیں استعمال نہیں ہوا سوائے سورہ کوثر. اب تر یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مقدس میں اس سورہ یعنی سورہ کوثر کے علاوہ اور کہیں پر بھی اللہ نے استعمال نہیں فرمائے. اب جو آپ میں سننے کا موڈ رکھتے ہیں ان کے لیے خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. قرآن کا دعویٰ ہے ان شانئک ھو الابتر. الکوثر پہ آتا ہوں بعد میں اللہ کا چیلنج ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے. بولیے جو بول سکتے ہیں 4 بندے. آپ کا دشمن منقطع النسل ہے. رسول کا دشمن بے نام و نشان ہے. یہ اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر. رسول کا دشمن ابتر ہے. یہ قرآن کا دعویٰ کہہ لیں تو ٹھیک ہے, قرآن کا چیلنج کہہ لیں تو ٹھیک ہے, قرآن کا مصطفیٰ سے وعدہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے. ان شانئک ھو الابتر. پہلے سوال سمجھیں پھر جواب کا مزہ آئے گا. اللہ فرماتا ہے رسول کا دشمن بے نشان ہے. قرآن کہتا ہے رسول کا دشمن بے نسل ہے. مگر تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے لوگ رسول کے دشمن بھی تھے مگر صاحب اولاد بھی تھے. پھر سنیں, قرآن کہتا ہے رسول کا دشمن ابتر بے نسل. تاریخ کہتی ہے لوگ حضور کے دشمن بھی تھے مگر اولادوں والے بھی تھے. میں مثال دے دیتا ہوں, گنے ذرا. اتبا رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. شیبہ رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. ولید بن مغیرہ رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. آس بن وائل رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. مسیلمہ کذاب رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. مرزا غلام احمد قادیانی رسول کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. مرزا ناصر بیگ رسول خدا کا دشمن ہے مگر صاحب اولاد ہے. تسلیمہ نسرین نبی کی دشمنہ مگر صاحب اولاد. سلمان رشدی جو 86 سے برطانیہ میں چھپ کر بیٹھا ہے رسول کا دشمن مگر صاحب اولاد. اگر میں آپ کو سوال سمجھانے میں فیل نہیں ہوا اور آپ سمجھنے میں فیل نہیں ہوئے, قرآن کا دعویٰ ہے رسول کا دشمن ابتر بے نسل بے نشان منقطع النسل. میں نے آپ کو 12 بندوں کی لسٹ بتا کر دی ہے, سارے حضور کے دشمن اور سارے صاحب اولاد. میرا جملہ قبول فرمائیے, اس 21ویں صدی میں قرآن کا دعویٰ چیلنج ہو جاتا اگر محمد کی اولاد کا در نہ ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آل رسول کا دروازہ نہ ہوتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے سوال پوچھتا ہوں, چلیں جو یہاں میرے ہم جماعت بیٹھے ہیں
میں ان کی خدمت میں سوال کرتا ہوں. قرآن کا چیلنج کہ نبی کا دشمن ابتر، تاریخ کہتی ہے سارے صاحب اولاد. کیا جواب ہو سکتا تھا؟ مفسر قیامت تک حاتب لیل بن جاتے، اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے بن جاتے، کسی کو سرا نہ ملتا. یہ مسئلہ اگر حل کیا ہے تو مصطفیٰ کے بیٹے جناب علی نقی نے حل کیا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، خطیبانہ انداز نہیں، بڑی سادہ سادہ کھلی کھلی آپس میں باتیں ہم کر رہے ہیں. ہمارے سنی دوست ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم نے ائمہ اہل بیت کا نام لے لیا تو لوگ کہیں گے یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ نے لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اہل بیت آپ نے دے دیے شیعوں کو، صحابہ آپ نے دے دیے دیوبندیوں کو، اللہ آپ نے دے دیا اہل حدیث اور وہابیوں کو. تو تیرے کول پچھا کے شاہ بچی حلیمہ دی ڈاچی. بولو مٹی دیو باوے جڑے بول سکتے ہو. ہمارے پاس پیچھے پھر کیا بچا؟ ککھ نہیں رہتا ہمارے پاس. یاد رکھنا یہ شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ اماموں کے امام ہے، یہ امت کے امام ہے. امامت جہاں پر پانی بھرتی ہے، سطوت و افتخار جس دہلیز کا طواف کرتی ہے، یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے. آپ یقین جانیں میں تو اکثر اس بات کا نعرہ لگا کر کہتا ہوں، جزاک اللہ، میں تو نعرے لگاتا ہوں اس بات کی کہ یہ جو ہمارے اس طرح کے برم آج ہم بنا کر بیٹھے ہیں نا، یہ کربلا والوں کا احسان ہے. لفظ اگر تھوڑا سا سخت ہو جائے تو آپ مجھے معاف کریں گے. کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے محسن کے احسان کو ہی بھول جائے. اس سے بڑا گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو ہی بھول جائے. اب جلدی سے دو باتیں جو میں نے کرنی ہے وہ قبول فرمائیں. اس بات کا جواب دیا تو کس نے؟ سرکار علی نقی نے. یہ لفظ زبانوں سے ادا فرمائیے جن کی زبانوں پہ فالج نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. حضرت علی نقی مصطفیٰ کی اولاد میں سے. آپ ایک دن بازار میں تشریف لے کر جا رہے ہیں اور ایک بد نصیب جس نے اپنے ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بچے کو اٹھا رکھا ہے، جیسے ہی بازار میں نکلا سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے لگا، حضور کے متعلق جسارت اور زبان درازی کرنے لگا. لوگ بھاگے، اس کی زبان درازی سن کر سرکار علی نقی کے پاس آ گئے. حضور وہ بندہ نبی مکرم علیہ السلام کو خدا پناہ جسارت کر رہا تھا، ہرزہ سرائی کر رہا تھا، مگر حضور اس نے ہاتھوں میں بچہ بھی اٹھا رکھا ہے. وہ امام ہی کیا جسے لوگوں کی نیت کا پتہ نہ چلے. حضور ہے دشمن، زبان درازی سے دشمن لگتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں بچہ. فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضور اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر. رسول کا دشمن بے نسل ہے، دشمن رسول، مگر بچہ، بیٹا، اولاد ہاتھوں میں اٹھا کے بازار میں سرکار پر زبان درازی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا چپ کر، صداقت قرآن پہ شک نہ کر. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، قرآن کی حقانیت پہ حرف نہیں آ سکتا. اس نے کہا حضور پھر بچے. آپ نے ایک جملہ کہہ کے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. دشمن رسول کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی نسل اور خون میں خلل واقع ہو جائے، جس کے نسب میں ملاوٹ ہو جائے. یہ محبوب کے دشمن کی سزا ہے جو اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے، دنیا میں عطا کرتا ہے. ان شانئک هو الابتر. آج بھی قرآن کا دعویٰ ویسے کا ویسا قائم ہے. اب جلدی سے آئیے لفظ الکوثر پر، جس پر میں نے بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی. الکوثر عربی زبان کا قاعدہ ہے. آپ شاید سنتے اسی طرح چپ کر کے ہیں، لیکن سنتے رہیں توجہ کے ساتھ، بول لیں بے شک نہ، مگر سن ضرور لیں پوری توجہ کے ساتھ. الکوثر عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جب کسی شے کی غایت کثرت کو، کسی چیز کے زیادہ ہونے، کثیر ہونے کی
انتہا کو بیان کرنا ہو عربی میں تو لفظ الکوثر استعمال کیا جاتا ہے. سپرلیٹو ڈگری، کسی چیز کی انتہائی زیادتی کو بیان کرنا ہو تو الکوثر. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا کیا ہے. اچھا، اب الکوثر ہماری عقل میں ایسے نہیں آ سکتا کہ اللہ کا الکوثر سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک درجہ نیچے آ کر اللہ کا کسار سمجھنا پڑے گا. جو سیانے سیانے بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کسار سمجھنے سے پہلے ہمیں اللہ کا اکثر سمجھنا پڑے گا. اکثر سمجھنے سے پہلے ہمیں اللہ کا کثیر سمجھنا پڑے گا، اور کثیر سمجھنے سے پہلے ہمیں اللہ کا قلیل سمجھنا پڑے گا. قلیل سمجھ میں آ گیا تو کثیر بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر کثیر سمجھ میں آ گیا تو اکثر بھی سمجھ میں آ جائے گا. اکثر سمجھ گئے تو کسار کو سمجھ جائیں گے، اور اگر کسار سمجھ میں آ گیا تو الکوثر بھی تھوڑا تھوڑا عقل میں آ جائے گا. اگر آپ کہیں تو ہم اللہ کا قلیل نہ دیکھ لیں پہلے. رب کا قلیل کتنا ہوتا ہے، اللہ کا قلیل کتنا ہے، ہمارا نہیں، اللہ کا قلیل کتنا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے اپنا قلیل ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے قل، میرے حبیب اعلان فرمائیے، متاع الدنیا قلیل. میرے حبیب اعلان فرمائیے دنیا کا مال و متاع اللہ کی نظر میں قلیل ہے. اچھا اب ذرا سن لیں بڑے سکون سے. جب سے سورج نے چڑھنا سیکھا، جاگتے رہیے گا، جب سے چاند تاروں نے طلوع ہونا اور غروب ہونا سیکھا، جو کچھ اگ چکا ہے، جو اگ رہا ہے، جو قیامت کی صبح تک اگے گا، جو کھایا جا چکا ہے، جو کھایا جا رہا ہے، جو قیامت تک کھایا جائے گا، جتنا مال لوگوں نے جمع کیا، جو جمع کرتے ہیں، جو قیامت کی صبح تک جمع کریں گے، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ سارا آپ کے رب کی نظر میں قلیل ہے. یہ کون سا چک ہے؟ 188. آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے، نمبردار صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال صرف 188 چک میں گندم کتنے ٹن ہوئی ہے؟ بولیے، ہے کسی کے پاس حساب جو بتا سکے کہ صرف اس 88 چک میں کتنے من یا کتنے ٹن گندم ہوئی ہے؟ اچھا اگر 88 کا نہیں پتا تو پھر تحصیل حاصل پور کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ جب حاصل پور کا نہیں پتا تو پھر بہاول پور ڈویژن کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ جب بہاول پور کا نہیں پتا تو پھر صوبہ پنجاب کا پتہ کیسے چلے گا؟ پاکستان کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور پھر ساری کائنات کے اناج کا پتہ کیسے چلے گا کہ پچھلے سال کتنا اناج اگا، کتنا کھایا جا چکا، کتنا کھایا جا رہا ہے، کتنا لوگوں نے ذخیرہ کر لیا؟ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے جب سے کائنات نے چڑھنا اترنا سیکھا، تب سے لے کر قیامت تک جتنا اگا، جتنا بچایا، جو کھایا، جو رکھا، جو رکھیں گے، یہ سارے کا سارا میرے محبوب آپ کے رب کی نظر میں قلیل ہے. اچھا سن لیں، ذرا سن لیں. ساری کائنات کے قلیل ملائیں تو ایک کثیر بنتا ہے. سارے کثیر ملائیں تو ایک اکثر بنتا ہے. سارے اکثر ملائیں تو ایک کسار بنتا ہے. سارے کسار جمع کرو تو ایک کوثر بنتا ہے. اور اللہ نے یار کو کوثر نہیں الکوثر عطا فرمایا ہے.
بات شاید تھوڑی سی مشکل ہو مگر آپ کا حسن سماعت اسے آسان بھی کر سکتا ہے. الکوثر کا تحفہ اپنے یار کو مخلوق نے نہیں دیا, اللہ نے دیا ہے. نہیں ٹھہر جائیں, میں مثال دیتا ہوں. نسبت بدل جائے نا, اضافت بدل جائے تو قلت اور کثرت کا پیمانہ بھی بدل جاتا ہے. بس میں اٹھنے لگا ہوں ممبر سے. نسبت بدل جائے تو قلت اور کثرت کا لیاقت میاں پیمانہ بھی بدل جاتا ہے. آپ سمجھیں گے کہ یہ میں نے کیا کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. میں مثال دیتا ہوں. 20 کلو کا تھیلا ہو, کتنا, اور یہ جو میرے سامنے چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے 6-7 سال کا, آپ نے مجھے بتانا ہے جو بول سکتے ہیں. 20 کلو کا تھیلا اگر اس 5 سال کے بچے کے سر پہ رکھ دیا جائے, وہ 20 کلو اس بچے کے لیے قلیل ہوگا کہ کثیر ہوگا؟ شکریہ بھائی, کثیر ہوگا. وہی 20 کلو کا تھیلا اگر میں 30 سال کے جوان کے سر پہ رکھ دوں تو وہ تھیلا اس جوان کے لیے, شکریہ بھائی, قلیل ہوگا. بابا جی تھیلا اتنا ہی ہے, وزن 20 کلو ہے, میں نے تھیلے کی نسبت بدلی تو قلت اور کثرت کا پیمانہ بھی بدل گیا. ایک تھیلا ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم اکے ویلے ایک شخص کے لیے کثیر ہے, ایک کے لیے قلیل ہے. نسبت بدل گئی تو قلت اور کثرت کا کم اور زیادہ ہونے کا پیمانہ بھی بدل گیا. اب مزہ لیں جو مزہ لے سکتے اس جملے کا. الکوثر کا تحفہ حضور کو مخلوق نے نہیں دیا, خالق نے دیا ہے. اب اس کا الکوثر پتہ نہیں کتنا ہے, یعنی جس کا قلیل سمجھ میں نہیں آتا, قلیل سمجھ میں نہیں آتا, اس نے تو پھر مصطفیٰ کی جھولی میں الکوثر کا تحفہ رکھا ہے. الکوثر محمد کا کسی کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جس نے, شکریہ, جس نے جو بھی ترجمہ کیا الکوثر کا, جس نے جو بھی ترجمہ کیا ہمارے سر آنکھوں پر, یعنی جس کی سمجھ میں, جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی, جو توفیق دی, اس نے الکوثر کا ترجمہ لکھ دیا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے, انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے. کیا, زور سے بولیے گا, نہر کوثر. اچھا بڑے اطمینان سے سنیں ذرا. دیکھیں آپ سب نے اتنا مجھ پہ اعتماد کر کے تو اپنی زندگی کا وہ آدھا پونا گھنٹہ مجھے ممبر پر بٹھا کر دیا ہے جو آپ کی زندگیوں میں لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا. تو مجھے آپ نے ممبر پر بٹھا کر اتنا اعتماد مجھ پہ کیا ہے, تو پھر میں یہاں بیٹھ کر آپ کے وہ زندگی کے 45 منٹ برباد کر کے اٹھ جاؤں؟ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اسے بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تقریر کا مقصد دیکھیں, آپ اگر اسکول میں 4تھی 5ویں کلاس میں جائیں نا, 2ری 3ری کلاس میں, تو آپ کو ایک جیسے ہم عمر ایج فیلو بچے نظر آئیں گے. 10ویں میں چلے جائیں تو سارے 15 16 17 سال کے ہوں گے. 5ویں میں آ جائیں تو اس سے 5 سال کم کر لیں, 10 12 سال 11 سال کے ہوں گے. لیکن سرکار کا ذکر, یہ وہ ایسی عظیم یونیورسٹی ہے جہاں 5 سال کا بچہ 85 سال کے بابے کا ہم جماعت ہوتا ہے. یہ سامنے بیٹھا ہے نا 5 سال کا, یہ چھوٹا 5 سال کا, اور سفید بالوں والا بزرگ, یہ دونوں ہم جماعت ہیں سرکار کے ذکر کی محفل میں. یہ ذکر ایسا ہے سب کو لا کر یہاں ملا کر بٹھا دیتا ہے. بسم اللہ. اچھا, کسی نے کہا الکوثر کا معنی ہے نہر کوثر, یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جنت کی ایک نہر کوثر عطا کر دی. لیکن میرے اور آپ کے متعلق, عام مومنین کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ بیٹھا, جس کی طبیعت میں میری خشیت اتر گئی اور جو مجھ سے ڈر گیا, اس بندے کو قیامت کے دن میں رب 2 جنتیں عطا کروں گا.
دو دو پوری پوری جنتیں عطا کروں گا. اللہ کرے آپ ذہنی طور پر حاضر ہوں. ہم جیسا عام مومن جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ جائے, اس کے لیے تو قیامت کے دن ہو جائیں دو دو پوری پوری جنت یار نو صرف نہر. جی ہم جیسوں کو دو دو جنتیں مل جائیں اور محبوب نو ہاں جی صرف نہر کلی. کو ترجمہ خانے میں بیٹھا نہیں ہے. ایک ہے نہر کوثر, ایک ہے حوض کوثر. جنت میں دودھ کی نہر ہے, بولیں, شہد کی, شراب طہور کی ہے. کبھی سوچا یہ ساری نہریں نکلتی کہاں سے ہیں, یہ پھوٹتی کہاں سے؟ دیکھیں نا, ہر نہر کا کوئی نہ کوئی مرکز اور منبع تو ہوتا ہے نا پیچھے. جی جزاک اللہ. یہ مطلب تم پہلے میری کیسٹ سنی ہوئی ہے. جنت کی یہ تین نہریں, دودھ کی, بسم اللہ, دودھ کی, شہد کی, شراب طہور کی, یہ ساری کی ساری نہریں جس جگہ سے, جس مرکز سے نکلتی ہیں وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کا حوض کوثر ہے. یہ جیسے آپ نے یہ سامنے پھول نہیں لگائے, اسی طرح حوض کوثر کے کناروں پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھے ہوں گے. سرکار خود میزبانی کر رہے ہوں گے. مگر ایک بات ہے, حوض کوثر کے انٹری گیٹ پر کھڑے مولا علی شیر خدا ہوں گے. جی اس لیے تو آپ کا لقب ہے یعصوب الدین, سرکار علی کا. یعصوب مکھیوں کا بھی ہوتا ہے, شہد کی مکھیوں کا بھی ایک یعصوب النحل ہوتا ہے, امیر النحل, جو اس چھتے پر بیٹھ کر صرف ہر آنے والی مکھی کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ درود پڑھ کے آئی ہے یا درود میں ڈنڈی مار کے آئی ہے. شہد کی مکھیوں کا یعصوب, جو حضور پر درود پڑھ کے آئے اسے شہد بنانے آگے جانے دیتا ہے, اور جو گڑبڑ کر کے آئے اس کا سر کاٹ کے وہیں نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. وہ مکھیوں کا یعصوب ہے, یہ مومنوں کا یعصوب ہے. علی بھی دروازے پر حوض کوثر کے انٹری گیٹ پر کھڑے ہوں گے, جو صرف یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح حلالی کون آ رہا ہے اور حرامی کون آ رہا ہے, مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو وہیں سے ہی آپ ڈنڈوں سے چلتا کریں گے اس کو واپس. حوض کوثر, جس نے ترجمہ لکھا ہمارے سر کا تاج ہے. ہماری کیا مجال کسی کے ترجمے پر بات کریں, جس نے لکھا جو بھی لکھا ٹھیک لکھا, مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ الکوثر کا راز کھولا ہے تو حضرت مجاہد نے کھولا. حضرت مجاہد عظیم الشان تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ جنہیں تفسیر قرآن مصطفیٰ نے پڑھائی اور حبر الامہ کی سند بھی عطا فرمائی. پہلی اور آخری دفعہ زور سے سارے ہی بول دیں سبحان اللہ. حبر الامہ مصطفیٰ نے سند دی سرکار ابن عباس کو, اپنے فرسٹ کزن کو, اور جناب عبداللہ کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد. ترتیب کیسے بنی؟ ابن عباس نے تفسیر پڑھی مصطفیٰ سے اور مجاہد نے تفسیر پڑھی ابن عباس سے. ٹھیک, عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت وہی ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے. امام الوہابیہ علامہ ابن تیمیہ ان کے شاگرد ہیں امام ابن قیم. حافظ اماد الدین ابن کثیر تفسیر کثیر والے ان کے کلاس فیلو. عوامی ذوق کی باتیں نہیں ہیں, جو سمجھدار ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ابن کثیر کے کلاس فیلو ہیں علامہ ابن قیم. وہ فرماتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے اذا جاءت تفسیر مجاہد فحسبہ, فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری نظروں کے سامنے مجاہد کی تفسیر آ جائے تو پھر کوئی اور دروازہ نہ کھٹکھٹانا, تمہیں مجاہد کی تفسیر کافی ہو جائے گی. وہ سرکار مجاہد, ان سے پوچھا گیا حضور یہ الکوثر کیا ہے, الکوثر کیا ہے؟ تو سرکار مجاہد نے, لوگ تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں نا, آپ نے سمندر کو ہی بند کر دیا ہے.
الکوثر کیا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب الکوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکوثر یعنی الخیر کلہ، الخیر کلہ، زور سے بولیے الخیر کلہ۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو صرف خیر نہیں کل خیر عطا فرمائی ہے، خیر نہیں، یہ لفظ بولیں، خیر نہیں کل خیر۔ دیکھیں نا، علم خیر ہے کہ جہالت خیر ہے؟ اگر علم خیر ہے تو اللہ نے محبوب کو صرف خیر نہیں دی، کل خیر عطا کر کے، وابی ہوتا بھی منو، دیوبندی ہوتا بھی منو، شیعہ و سنی ہوتا بھی منو، کل خیر عطا کر کے اللہ نے مصطفیٰ کو صرف علم نہیں عالم کل بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ ایک حسن خیر ہے کہ بدصورتی خیر ہے؟ بولیے، اگر حسن خیر ہے تو اللہ نے محبوب کو صرف خیر نہیں کل خیر عطا کر کے حسن کا مرکز بنا کے بھیجا ہے۔ با اختیار ہونا خیر ہے یا محتاج ہونا خیر ہے؟ ظاہر ہے با اختیار ہونا خیر ہے۔ اگر با اختیار ہونا خیر ہے تو اللہ نے محبوب کو صرف مختار نہیں بنایا بلکہ مختار کل، صرف لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی سرکار ٹھیک ہے، اگر حضور صاحب اختیار ہیں تو بسم اللہ ٹھیک ہے، نہ، سرکار کے اختیار کے پھر آگے 3 حصے ہیں، حضور کی اختیار کی پھر آگے 3 شاخیں، 3 برانچز ہیں۔ ایک ایک جملہ سن لیں اور پھر مجھے ممبر سے یہاں سے جانے دیں۔ 3 شاخیں ہیں حضور کے اختیار کی۔ نمبر 1 مصطفیٰ کا اختیار تشریعی، ہاں کے ساتھ، حضور کا اختیار تشریعی آئین کے ساتھ، مصطفیٰ کا اختیار تکوینی، اگلی باری کو طرز والا بندہ ساٹھ لو ہے، تشریعی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ خطاب بڑا عالمانہ کرتے ہیں، تو میں خطاب جاہلانہ بھی ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہی بھائی عالمانہ ہے۔ تشریعی 1، تشریعی 2، تکوینی، یہ ہمارے نبی کے اختیار ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، تشریحی کیا ہے، تشریعی کیا ہے، تکوینی کیا ہے، بس ایک ایک سطر تاکہ آپ کی طبیعتوں پر مزید بوجھ نہ بنے۔ اختیار تشریحی نام سے لگ رہا ہے تشریح، اللہ ایک بند حکم، مجمل حکم قرآن میں نازل کر دیتا ہے اور اس بند حکم کی تشریح کا اختیار، وضاحت کا اختیار مدینے کے تاجدار کو عطا فرما دیتا ہے۔ مثال دے دوں، مثلا اللہ نے حکم نازل فرمایا اقیم الصلاۃ، حکم آ گیا چلو بھائی نماز قائم کرو، بند حکم ہے نماز پڑھو۔ اب جب ہم سارے نماز پڑھنے کے لیے گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز کا کون سا نام ہوگا، کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کون سی نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی۔ ہم سارے تیار ہو کے آ تو گئے نماز قائم کرنے اس کے حکم پر، مگر کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کیا ہے۔ مولا اب کیا کریں؟ فرمایا میں نے حکم نازل کر دیا ہے، اس حکم کی تشریح کا اختیار میں نے اپنے مدینہ کے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حضور جتنی کہیں، جس وقت کہیں، جس نماز میں جتنی رکعتیں کہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں، فرمایا جتھے میرا نبی پڑھے تساں بھی پڑھ لو، جتھے محمد چھڑ دے وے تساں بھی چھڑ دیو۔ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے حج کے موقع پر، اور وہاں سارے صرف نرے حاجی نہیں ہوتے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدث اور صوفیاء بھی ہوتے ہیں، مگر کسی کی مجال ہے وہاں کھڑا ہو کر میدان عرفات میں کوئی نوٹے خواہ بن کے کہے ڈاؤ مسلح، میں صاحب ترتیبہ، میری کبھی پاکستان میں قضا نہیں ہوئی،
یہاں بھی پڑھوں گا میں. سجدہ کرنا اسی کو ہے، حالانکہ اکبر بھی وہی، اعلیٰ بھی وہی، عظیم بھی وہی، کرنا بھی اسی کو ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تو ذرا یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ، تیرا سارا حج تیرے منہ پہ ماروں گا. مارا کیوں؟ میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. پاکستان میں چھوڑوں تو جوتے ہیں، یہاں پڑھوں تو فرماتا ہے حج رد. کیوں؟ فرمایا جہاں میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھی تو کون ہوتا ہے پڑھنے والا. ٹھیک، حکم بند اللہ نازل کر دیتا ہے تو تشریع کا اختیار سرکار کو دیتا ہے. ایک بس بات اگر پہنچ گئی تو زیادہ امثلہ دینے کی حاجت نہیں ہے. ایک دوسرا، سرکار کا اختیار تشریعی یہ پہلے سے تھوڑا بڑا ہے. شریعت میں اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے، حضور جس کے لیے جو شے چاہیں حلال کر دیں، جو شے چاہیں حرام کر دیں. اب آپ حیران ہوں گے، گولڈ سونا مرد پر اللہ نے حرام نہیں کیا، مصطفیٰ نے حرام کیا. ریشم سلک مرد پر اللہ نے حرام نہیں کی، مصطفیٰ نے حرام کیا. کتا اللہ نے حرام نہیں کیا، مصطفیٰ نے حرام کیا. ایک بات پکی ہے، جو چیز حضور نے حرام کر دی ہے اسے قیامت تک کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جسے مصطفیٰ نے حلال کر دیا اسے قیامت تک کوئی مائی کا لال حرام نہیں کر سکتا. اختیار تشریعی آخری اختیار اور پہلے دونوں سے بڑا، وہ کیا ہے؟ اختیار تکوینی. یہ کون سے ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کن کہہ کر بنا دیتا ہے، کن کہتا ہے کر دیتا ہے، کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. فرمایا محبوب اس اختیار تکوینی سے بھی آپ کو یہ کن کی طاقت عطا فرمائی ہے. مولا وہ کیسے؟ اب جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو مانیں اور دل کی گہرائی میں یقین کے ساتھ جگہ دیں. اختیار تکوینی مصطفیٰ کو ملنے کے بعد ہمیں ماننا پڑے گا کہ اب مصطفیٰ بھی کن فرما دیں تو ہو جائے گا، حضور بھی کر دیں تو ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ حضور کے کرنے سے کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ جنت دے گا. نمبر ایک، قیامت کے دن. قیامت سے پہلے رب سے جنت نہیں ملنی، یاد رکھنا. اللہ جنت دے گا قیامت کے دن. نمبر دو، میزان پہ کھڑا کر کے. نمبر تین، پکار کر. نمبر چار، حشر کے سارے امتحانوں سے پاس ہونے کے بعد. نمبر پانچ، جس میں جتنی جتنی گناہوں کی میل ہے اتنے اتنے جوتے مار کے. ٹھیک، اللہ جنت دے گا ایسے. قیامت کے دن میزان، پلسرات، حساب کتاب، اعمال کا تولنا، مار کٹائی کے بعد. او دیکھو جنت لفظی انج. اب فرمایا محبوب آپ سے پیار جو کیا ہے تو میں تو جنت دوں گا ایسے قیامت کے دن. تو میرے حبیب اب آپ سے محبت کی ہے تو مولا پھر فرمایا آپ دنیا میں بھی میری جنت کی سیل لگانا چاہیں تو غلاموں کے لیے لگا سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے اسی محبت سے بتانا ہے، حضور نے پھر اپنے غلاموں کو تھوک کے حساب سے جنت تقسیم فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ اپنی دنیا میں، زندگی میں، ظاہری حیات پاک میں. فرمایا آپ دنیا میں بھی کسی کو جنت عطا کرنا چاہیں تو میرے حبیب آپ کریں گے تو ہو جائے گا. آپ کہہ دیں گے ہم کر دیں گے. گویا آپ کن فرما دیں گے تو اس غلام کے لیے ہو جائے گا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر. ایک ہوتی ہے عطا، پیر صاحب بس آخری بات سن لیں، ایک ہوتی ہے عطا اور ایک ہوتی ہے جزا. ایک اور کی گل آ گئی، ایک ہوتی ہے عطا اور ایک ہوتی ہے جزا. اللہ فرماتا ہے ترجمے، عثمان بہ جا یار، ترجمے پر غور فرمائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو کوثر جزا میں دی ہے.
یا اللہ میں کتنے پھنس گئے آتے. یہ نہیں کرا, یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو جزا میں کوثر دی ہے, جزا میں نہیں, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا میں دی ہے. اب جزا اور عطا کا فرق کیا ہے؟ آپ نے ایک مزدور سے مزدوری طے کی کہ میرا یہ کام کرو 1000 روپے دوں گا. استاد جی سن رہے ہو؟ مزدور سے مزدوری طے کر لی, یہ کام کرو گے تو شام کو 1000 روپے دے دوں گا. مزدور نے کام کر دیا, اگر تو آپ نے اسے دیا 900 تو ظلم ہے. 1000 کا 1000 دیا تو جزا ہے. خوش ہو کر 1100 دے دیے تو عطا ہے. اس تو سوکھا میں نہیں کر سکتا. اور 900 دے دیا ظلم, 1000 دے دیا جزا, ایکول, ٹھیک, اس کا ریوارڈ. اور اگر آپ نے 1100 دے دیا, 1200 دے دیا تو عطا. آپ ذرا سوچیں اور سوچتے رہنا, اللہ نے الکوثر مصطفیٰ کو جزا میں نہیں دی, عطا میں دی ہے. قرآن مصطفیٰ کو جزا میں ملا ہے. کاش کہ آپ سوچیں, اختیار مصطفیٰ کو جزا میں ملا ہے, نعمتیں مصطفیٰ کو جزا میں ملی ہیں. مگر الکوثر اتنی بڑی نعمت ہے, نعمت عظمی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کو ہم نے جزا میں نہیں دی, خالصتاً اپنے فضل سے محمد کو عطا میں پیش کی ہے. عطا میں یہ اتنا بڑا تحفہ ہے الکوثر کا جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا. اتنا بڑا تحفہ, اتنا بڑا تحفہ الکوثر کا کہ جس پر قیامت تک بھی اگر اس سے پردے کوئی شخص اٹھاتا رہے, دیکھیں اس کی توفیق کی بات ہے. جسے جتنی توفیق دیتا ہے وہ الکوثر کے سمندر میں اتنا زیادہ غوطہ زن ہوتا ہے اور معرفت کے نئے سے نئے موتی نکال کے مخلوق کے لیے لے آتا ہے. اتنا بڑا تحفہ ہے الکوثر کا. میں بھی چونکہ دیکھیں ماہ شعبان کے آخری ایام ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے, میں بھی کوشش کروں, آپ بھی ہمت فرمائیں, سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام کا معمول بنایا جائے. درود شریف سے بڑی اور مقبول عبادت شریعت مصطفیٰ میں نہ کل کوئی تھی, نہ آج کوئی ہے, نہ کوئی ہو سکتی ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھے, لوگوں کو دکھانے کی نیت سے, لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے, نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ چڑھ کے کھڑا ہو جائے ریاکاری کی نیت سے, دکھاوے کی نیت سے, اللہ فرماتا ہے بے ایمان شرک اصغر کیا ہے, نکل. نمازی بھی جہنم میں, نماز بھی جہنم میں, عمل برباد. مولا وجہ فرمایا راضی مجھے کرنا تھا, دکھا مخلوق کو رہا, ریاکاری کی نیت آ گئی, رد ہو گیا. لیکن اگر کوئی بندہ اسی ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے حضور پر درود پڑھ دے, یعنی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس نیت سے درود پڑھے کہ لوگ کہیں بھئی واہ بڑا درود پڑھتا ہے, بڑی تسبیح پڑھتا ہے, ریاکاری کی نیت سے درود پڑھ کے اور پھر دیکھے اب کیا فیصلہ نازل ہوتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے اب تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا, اب تیری زبان پر آنے والی مصطفیٰ کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر قبول فرما لوں گا. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے, وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے. میں ایک حدیث پاک کل پڑھ رہا تھا, آخری بات, سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کی زبانیں سفید رنگ کی ہوں گی اور کچھ لوگوں کی زبانیں سیاہ رنگ کی ہوں گی. سرکار نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے اس کے حضور ان رنگوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس نور کی برکت سے قیامت کے دن اس کی زبان کو سفیدی عطا فرمائے گا, اور جو درود نہ پڑھ کے میری بارگاہ میں حاضری ہی نہیں لگواتا, درود نہیں پڑھتا, فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو جہنم کی تاریکی سے سیاہی لے کر زبان کو تاریک اور سیاہ کر دے گا. میں یہ سوچ کر حیران ہوا کہ جو درود نہ پڑھے اس کی زبان کالی سیاہ, اور جو درود پڑھنے سے روکے
تو اس بے ایمان کا ٹھکانہ انجام کیا ہو سکتا ہے؟ حضور پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ کرام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا معمول بنائیں تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔